معزز سامعین و حاضرین، میں پچھلے جمعۃ المبارک میں جیڑی گل اتنے چھڈی ہے اس کے متعلق ایسے کئی بڑی تلاوت پیش کر کے اپنی گل اگے لے آنا چاہنا۔ دعا کرتے ہیں میرا پاک اللہ قرآن مجید اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ دے وچوں حق اور سچ آکھن دی توفیق عطا فرمائے، اور میرا پاک اللہ سن کے سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، گل میں اتنے چھوڑی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ مسجد اقصی دے مقام تے پہنچے ہیں اور حضور بھی پہنچے ہیں، اور حضرت جبریل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سواری جڑی ہے اس پتھر کے نال بندی ہے۔ اتنے گل میں ختم کی ہے اور اس وقت میں اپنی گل شروع کرنے لگا ہوں۔ معزز سامعین، جس ویلے سواری اتنے بندی گئی ہے، اتنے دو روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اتنے اللہ کے نبی سارے صفحہ کے اندر کھلوتے ہوئے مسجد اقصی اور جبریل امین نے اذان پڑھی ہے، تے حضرت آدم آپ نے فرمایا اے نبی تے رسولو سارے صفحہ کے اندر کھلو جاؤ، ساڈا امام محمد عربی آ رہے ہیں۔ ایک یہ روایت ہے۔ دوجی یہ ہے کہ حضور بھی سارے نبیوں کے نال صفحہ کے اندر شمار کے کھلو گئے۔ دوجی یہ روایت ہے، لیکن اس تو پہلے میں ایک عقیدے کی گل کو دسنا چاہتا کہ عموماً اس گل سے ہمیں لٹتی ہے کہ اللہ کے نبی تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ یہ گل اج میری بات دے والے کہ میں سمجھانا چاہتا کہ آج دو سب دن میں ایسا اگر محفل سے جاویے یسن اس علاقے کا بندہ فون پہ رابطہ کرتا ہے، یسن واٹس ایپ کے ذریعے اس رابطہ کرتا ہے کہ تسی فلاں دیاڑے فلانے علاقے کے اندر فلانے ٹائم اور فلاں مسجد کے اندر محفل پا کے تو سب سے حاضر ہونا۔ انہی گل ہے جیڑی عوام اس رابطے تو رہ جاوے، واتو پوسٹر جس میں اسی اشتہار آ رہے ہیں، واتو اشتہار پڑھتے ہیں کہ یار فلاں جگہ کا اشتہار ہے، محفل آسان اس سے جانا چاہیے۔ اشتہار کم از کم ہفتہ پہلے لگ رہنا ہے، نہ لگے تو 2 دن سے پہلے لگ ہی رہنا ہے۔ یہ کدے نہیں ہویا کہ عشاء تو بعد محفل ہوئے تے مغرب تو بعد اشتہار لگے ہوئے، یہ کدی ہی نہیں ہویا۔ پہلے اشتہار لگ رہے ہیں صرف لوگوں کو آگاہ کرنے واسطے، لوگوں کو سمجھان واسطے کہ تسی فلانے جانے اتنے آنا ہے، تے اللہ کے نبیوں کہہ دسا کہ محمد عربی مسجد اقصی جا رہے ہیں۔ اتنے کوئی پوسٹر لگے یا کوئی اخبار جمع آئے یا کسی نے فون کیتا یا کسی نے واٹس ایپ تے میسج کیتا یا اور یہ بھی نہیں ہے جیڑے حاجی صاحبان مسجد اقصی ویکھ کے آئے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس سارے لے جاوے۔ اتھوں جیڑے ہو کے آئے اتھے کوئی اللہ دے نبی دے مزارات نہیں ہیں سارے دے، کوئی عراق وچ پیا، کوئی شام وچ پیا، کوئی کس علاقے سے کوئی کس علاقے سے، لیکن محمد کا استقبال کرنے واسطے سارے مسجد اقصی وچ حاضر ہو گئے۔ انہوں نے وہاں کے کہہ دسیا کہ محمد عربی آ رہے ہیں۔ تو معزز سامعین و حاضرین، سارے نبی کرام کوئی ایک نہیں آیا، 2 4 نہیں، 10 یا 1200 تے ہزارہ نہیں، نہ کوئی 1 لاکھ آیا، بلکہ کم و بیش 1,40,000 پیغمبر اللہ کے رسول کے نبی مسجد اقصی کے اندر آ گئے۔ آئے کس واسطے نے انہوں نے پتہ نہیں چلیا، کسی باری کے نہیں دسیا، اور سارے نبی قبران کے اندر موجود۔ ایسا نہیں سکڑی سارے نبی کتنے ہیں؟ قبران کے اندر موجود۔ سارے نبی قبران کے اندر پہنچ گئے، بس آج کے بھی قبران کے توڑ کے آ گئے۔ ایک دم ایک اللہ سمجھنیاں نے معزز سامعین و حاضرین، سارے نبی قبران کے اندر موجود، ون آپ علاقے کے اندر موجود۔ انہوں نے محمد کا کہیں پتہ چلیا، اس گل تو واضح ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو طاقت دیتی ہے، جے دنیا دے ہوئے جے آسمان دے ہوئے اللہ دے حکم دے نال وہ جان دینے۔ اور 1,40,000 پیغمبر، 1,40,000
اگر کسی گال سے میری سبحان اللہ بڑھ جی تے کوئی بولے کرو یار تو آپ میں گال سمجھانا کوئی بولے کرو سبحان اللہ آکھن نال میرے درجہ بلند نہیں ہوتا اس اللہ دی پاکی تسی بیان کر دیو تو آڑیاں نیکی جگہ پہنچا کوئی بولے کرو کوئی سستی اٹائی کرو تاکہ میں نہیں پتہ چلے کہ میں کوئی جگہ بولنا ہے اگر میری بڑھتی ہے تو ایک ہی کسی لاکھ نہیں بولنے اگر جگہ سے بڑھتی تو بات بولے کرو معزز سامنے او اللہ دے نبی سارے اٹھے آئے کسی وقت کے دس ہے یا آپ پہ آ گئے آپ پہ آ گئے ہیں نا پتہ چلیا کہ اللہ دے نبیوں کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دیتی ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے نہیں بلکہ دنیا جہانوں کے اندر جس جگہ سے نہیں وہ جانتے ہی ہیں اس کو پہچانتے ہی ہیں کہ اگر انہاں مقتدیوں کا ایک کمال ہے کہ مسجد اقصی کے وچ آ کے کہ محمد کے پیچھے یہ آ گیا کہ پیچھے اس امام دے اللہ اکبر اگر انہاں کا یہ رہتا ہے کمال ہے تو محمد کی کتنی شان ہوتی تو معاذ سامین ہونا دے اتنے گھور کا واضح کرنا چاہنا آج ہم لوگ آتے ہیں کہ بندہ مر کے مٹی ہو گیا بندہ سے ختم ہو گیا ہے اور بچوں کیڑے فیدے تے درود نے جس وجہ قبر دے اندر چلا گیا بس اس واسطے کیڑے احسان ثواب کیتے جا رہے ہیں اور لوگوں توجہ فرماؤ سارے نبی آدم سارے تو پہلے آیا تے قبر دے اندر چلا گیا آدم لگ گیا وقت کیویں اٹھ کے آیا اور کدی مردے کی نماز پڑھی ہے کدی پڑھی مردے نماز تو آج کل بندہ ہوئے ہوئے تھے اذان کے تسی آ اٹھ دی کہ نماز کا ٹائم ہو گیا کدی اس پڑھی ہے جیڑا دنیا دا عالم یا مفتی ہے میں ممبر رسول سے بیٹھ کے گل کرتا چاہے اتھے چاہے سعودیہ تلہ کرتا جتھوں دا علامت مفتی ہے نا وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ بندہ فوت ہو جاوے تے وقت وہ نماز پڑھیا کرتا ہے نہیں پڑھتا وہ عمل ختم ہو جاتا ہے ہاں وہ عمل کے اضافہ نہ ہوتا ہوتے پیچھے پوترے ہوتے بچے ہوتی ہیں بچیاں اس وقت سارے ثواب کی دعا کریں اس کے عمل اندر اضافہ ہو سکتا ہے وہ بندہ خود نماز نہیں پڑھ سکتا وظیفہ نہیں پڑھ سکتا لیکن آؤ 1,40,000 پیغمبر کے لیے اٹھ کے آ گیا تو معزز سامعین و حاضرین 1,40,000 پیغمبر مسجد اقصی کے اندر آ گیا ہے اب آمنہ دلال کھلوتا ہے آمنہ دلال نے اٹھے نماز کیوں پڑھائی ہے تاکہ آئے لوگوں کو پتہ چل جاوے کہ سارے نبی اللہ دے حکم دے نال زندہ نے کل ایک کوئی نہ کہ نبی تو مر کے مٹی ہو گئے نے سارے اس گل کا علم ہو جاوے کہ اللہ دے سارے نبی کے ہیں زندہ اور اللہ نے اپنے اس حکم دے نال مٹی کو حکم دیتا ہے کہ اے زمین کی مٹی میرے نبی نے جسم نو تو ذرا چھوڑنا ہی نہیں ہے اوکے ہے زندہ تو حاضرین گرامی قدر پہلے لائے کہ سارے انبیاء کرام ایک کی حضور پہلے پہنچے کیونکہ مہمان پیچھے آتا ہے پہلے استقبال ہوتا ہے انہی ہے مہمان پیچھے آتے ہیں آئی دنیا کی گل کرا ساڑھے کوئی ترکیب شادی دی ہوئے تقریبات سی کر دیا شادی بھیا ہوئے اسی لوگوں کو دعوت دے دیا پہلے ساڑھے انتظام مکمل ہوتے ہیں بعد اندر مہمان آتے ہیں لیکن آواز تبلیغ والا مہمان ہے ارضوں کے اعتبار 1,40,000 پیغمبر رسول نے سارے سبا بن کے کھلوتے ہیں آدم علیہ السلام نے آ کے اے نبی رسولو سارے ادب کے نال کھڑے ہو جاؤ آمد اللہ محمد عربی آ رہے آئے اللہ اکبر کیا کیا سارے صفحہ صدیے کر لو ساڑھا امام محمد عربی آ گیا اور دوجی روایت تو معزز سامعین حاضرین دوجی روایت اندر کے لکھے گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل جس ویلے سواری بندی ہے حضور نے نبی دے نال شامل ہو گئے حضور بھی صفحہ دے اندر کھڑے ہو گئے نے معزز سامعین حاضرین جس ویلے سارے کھڑے ہو گئے جبریل تعارف اللہ دے نال ملائیے اے میرے پاک والے کے قریب اڑ کے حکم ہے رب العالمین نے فرمایا جبریل آذان پڑھ کے کر آذان پڑھ جبریل نے آذان پڑھی سامنے مصلی امامت
آخر مولا کے قریب اے میرے پاک اللہ ہن کیڑا حکم ہے رب العالمین تے فرماتا ہے اے جبریل جڑا انہاں نبیوں دے وچوں سارے نال تینوں سونا لگدا ہے اس وچ مصلی دے اوتے کھڑا کر دے کہ کھڑا کر دے وقت جبریل آیا جبریل امین نے کیا کیتا ہے آپ نے سب سے پہلے آسمان تے نظر ماری ہے کوئی سونا نظر نہیں آیا بس زمین تے آ گئے زمین تے نظر ماری ہے وقت مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک نظر ماری ہے کوئی سونا نظر نہیں آیا بس جبریل کا سب نبیوں کے اندر آ گئے جتھے نبیوں کی صفائیاں اٹھے آ کے نظر ماری ہے سارے کو سونا نظر آیا ہے جبریل کے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مسلے پہ تشریف لے آؤ یہ فرمایا ذرا مسلے پہ تشریف لے آؤ معزز سامعین و حاضرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل میرا دادا آدم پیچھے ابراہیم میرا دادا پیچھے اللہ کا نام کلام کرنے والا موسیٰ کلیم اللہ پیچھے مردے زندہ کرنے والا عیسیٰ پیچھے اے جبریل کہتے گردا میں نے یہ کیوں کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں توجہ فرما جبریل آخر لگے کملی والے آقا کہ میرا فیصلہ نہیں بلکہ رب العالمین کا فیصلہ ہے میرے مالک نے میرا حکم دیتا ہے اے جبریل تیرا سارے نال سونا لگتا ہے اس نے مصلی تے کھڑا کر دیا احمد اللہ میں تیری محبت کی قسم ہے مجھے تو سونا نظر بھی نہیں آیا اتھے کی ہویا حضور نے وہ نماز پڑھائی اور نماز کیڑی پڑھائی اے کئی سنگی مہمان آئے بیٹھے اللہ کی مہربانی ہے ہر گل میں واضح طور سے دس سکتا ہوں یہ میرے مالک کی بڑی مہربانی ہے نماز سے اتر دئیے کہ حضور اللہ کو گئے اللہ کے نال ملاقات ہوئی ہے کہ وقت یار یار بلاوے نا تے یار اس کو تحفہ دیندے ہوندے تے اللہ نے آکھیا ہے محمد 50 نماز رکھو بھائی یہ تحفہ لے جا تے مسجد اکثر حضور کی پڑھائے اے گل سوال تے پڑھدا نا تے بڑے لکھ بھی ہوندے نے مولوی وچ گتھی مار گیا تے اسی انہاں مولوی تو نہیں ہاں الحمدللہ اوتھے حضور کے پڑھائے جا حضور ساتھ تو پہلی رکعت ہے کو اندر سورۃ کافرون کی تلاوت کی ہے قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ اخلاص پڑھی ہے جس میں اسی قل هو اللہ احد کہتے ہیں اے حضور نے دو سورۃ مبارکہ پڑھیاں اور منظر دیکھو آمنہ دلال مصلی پہ جماعت کرا رہے ہیں اور منظر بڑا عجیب ہے پیچھے عام لوگ نہیں اللہ کے نبی تے رسول موجود ہیں بات روٹی نہیں کہ حضور اس کائنات سے بشر بن کے پیچھے آئیں لیکن حضور پہلے تو موجود ہے کوئی میں حوالہ دے کے گل کٹو سا منظر کے وجہ تو معزز سامعین و حاضرین سب سے پہلے دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کا سر انور آج اتنے بندہ جماعت کراوے جڑا پہلی صاحب والا اور کا سر میرے قدمہ دے اندر دوجہ دا اپنے قدمہ دے اندر وقت اس طرح پچھا چل جاویے کہ وہ منظر کیسا ہے ہو سکتا بادشاہ یوسف علیہ السلام آپ کا سر مبارک حضرت یعقوب نے قدمہ دے اندر ہے حضرت یعقوب کا سر مبارک حضرت اسحاق کے قدمہ دے اندر ہے حضرت اسحاق کا سر مبارک حضرت نوح کے قدمہ دے اندر ہے حضرت نوح کا سر مبارک حضرت آدم کے قدمہ دے اندر موجود ہے آج میں نبی کو کہا دیا سارے نبی پیچھے کھڑوتے ہوئے نے جس وجہ صحیح کے اندر گئے نے سب کو پہلے محمد عربی ہے سارے نبیوں کا سر محمد کے قدمہ میں سارے نبیوں کا سر کتنے محمد کے قدمہ دے اور آؤ یاد رکھو یہ منظر کیوں بنیا معزز سامعین و حاضرین سب تو پہلے آگیا دلال پیچھے سارے اللہ کے نبی آؤ پھر میں بڑھ کرتا آج 14ویں صدی کا ملا اٹھ کے آتا ہے کہ حضور میرے ورگے انہی گل ہے نا ہاتھ سے بولے کرو انہی گل ہے نا آج کا مولوی انہاں ٹکڑے پہ پلن آلا اوے مولوی میں عزت کتھے ملی ہے ممبر رسول دی وجہ تو تاجو سے حضور کے بارے گلا کرے آؤ لوگوں توجہ فرما اٹھے آدم صفی اللہ پیچھے موسیٰ کلیم اللہ پیچھے ابراہیم خلیل اللہ پیچھے اسماعیل ذبیح اللہ پیچھے
پیچھے کھڑے ہو جاؤ. یا اللہ وجہ کی ہے جبریل نے آکھا ہے مالک کریم اے سارے تیرے نبی تے رسول اے پیچھے کیویں کھڑے ہو جاویں. رب العالمین نے فرمایا اے جبریل امین اے میرے تے سوال کرنے والے میں محمد سب سے پہلے رکھے آئے آج سارے نبی پیچھے سنت کھڑا رہے کل چوتھی ہوئی تو بعد کوئی اٹھ کے نہ کہ میں تے محمد کا مقابلہ کرنا. اے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج تو سوچتے ہیں کہ محمد کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اسی اج کیویں حضور کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور آؤ یاد رکھو اتھے حضور نے نماز پڑھائی گل میں نہ کہنی ہے تو سب نے نماز کتوں پڑھی ہے یا سان ماں نے سکھائی یا باپ نے سکھائی. اگر ماں باپ نہیں پڑھائی کسی نے دادے پڑھائیے کسی دادی پڑھائیے کسی نے وڈیرے بہن تے میرا پڑھائیے یا بعد قوم میں اگر گھروں نہیں کوئی پڑھا سکیا تو بعد مسجد کے اندر بچے بھیجے اس کو قاری صاحب نے پڑھائیے اس کو استاد نے پڑھائیے. پتہ ہی ہے نا گل تے میں حق نہیں کر رہا نا. کوئی جان کے آیا ہوئے تو نماز پڑھا لگ جائے کدی جو ہے کہ نہیں ہویا. اسا نماز پڑھیے سن ملیے جیسا پڑھیے انجے نا آسان نماز کسی پڑھائیے سن کسی سکھائیے بات ایسا پڑھیے. لیکن معاذ سامی نمازی آئی تو ساتھ میں بھی انسان اصلی عادت دی اولاد دے وچوں لیکن سارا مرتبہ تے مقام نہیں جڑا محمد کا مقام ہے. معاذ سامی نمازی آج آسان نماز اپنا ماں باپ پڑھاوے اسی انہیں پکا کے وقت پڑھیے واسن کوئی انداز سکھاوے کہ نماز اس طرح پڑھی جانی ہے واسن کوئی وضو پہلے سکھاوے وضو اس طرح ہوتا ہے وقت نماز دی نیت اس طرح ہوتی ہے وقت پہلی رکعت کا انداز دے وقت دوسری رکعت کا انداز دے وقت اتحیات اس طرح پڑھی جانی ہے وقت سلام پہلے سجے پھیرا رہتا ہے وقت کھبے پھیرا رہتا ہے. پتہ چلے انسان وہ ہے جڑا نماز سکھ کے تا ادا کرنا ہے امتی وہ ہے جڑا نماز کے تا سکھ کے ادا کرے اس کو امتی کہا جاتا ہے. جڑا بن سکھے نماز پڑھا جائے اس کو محمد عربی کہا جاتا ہے. جڑا سکھ کے نماز پڑھے ہو کی ہے وہ امتی ہے لیکن جڑا بن سکھے جماعت کرا دے اس کو محمد عربی کہا جاتا ہے. اس دیا ملا مقابلے کرتے ہیں انہیں نہیں ہو سکتا. معزز سامعین میں کہا لگے لے کے رہنا کہ ایسا نماز تاں پڑھنے کے ساتھ ملی ہے لیکن حضور نے کی کتاب حضور نے نماز پڑھا دی. تو معزز سامعین حضور نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد حضور نے آکھیا اے نبی تے رسول ہو تو سب واپس چلا جانا تسی سارے اٹھ اٹھ کے اپنا خطبہ دیکھو کہ کرو خطبہ دیکھو. اور یہ بھی ایک کتاب اندر ایک چیز موجود ہے انہاں گلاں نے ساری گلاں اوتھے کتاب وچ لکھی گئی ہیں. اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو پوچھ سکتے ہیں کہ کیڑی کتاب ہے لکھا ہے. تو معزز سامعین حضور نے فرمایا تسی اپنا خطبہ دو. حضرت آدم کھڑے ہو گئے آپ نے خطبہ دیتا مختصر کرنا خطبہ دیتا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے تے اللہ مہربانی فرمائیے تیری ذات کا صدقہ. گل میں سنائی ہے نا کہ حضرت آدم 300 سال معافیاں منگتے رہے تے معافی تاں ملی ہے کہ آخر یا اللہ اس دا واسطہ ہی جس کا نام عرش مولا تے اپنے نام دے نال جوڑے. آدم آخر میں نے اس چیز تے فخر ہے سوڑیا میں تیری ذات دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے معافی دیتی ہے. حضرت نوح فرماتے اے کملی والیا تیری ذات کا شکر ہے کہ میں اس طوفان سے بچ کے آ گیا. مفتی کلیم اللہ فرماتے ہیں کہ سونیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس مالک کے کریم نے میں نے اپنی تجلی دکھائی. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ سونیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ میرے رب نے مجھے طاقت دیتی ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کے نال پرندے بنا کر پھونکا مارا تے اڑ پاؤں گا. اس لیے سارے وقت دے رہے نا کہ حضور مان کے ممبر تے کھلوتے حضور نے پہلا لفظ یہ بولیا کہ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین سبحان اللہ کہ میں تے سارے جہان واسطے رحمت بن گیا ہوں. سبحان اللہ. تو معزز سامعین جس ویلے اتنی گلاں ہو گئیاں اس ویلے حضرت جبریل نے آکھیا سونیا ہن چلیے کہ فرمایا سونیا ہن چلیے
اس ویلے حضور نے فرمایا ہاں جبریل چلیے جیڑے حاجی صاحبان ایک میرے پرچہ من دے جیڑے حاجی صاحبان عمرہ شریف یا حج شریف سے گئے میں دعا کرتا رب العالمین اسا سارے لے جائے لیکن وہ وقت کی زیارت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے زیارت نصیب فرمائے ایسی چیزیں دی لیکن انہوں نے ہوتے کچھ ایسی عبارت لکھی جاتی ہے جس کی اصلیت چھپائی جاتی ہے اور اکثریت ہو چکیا جیڑے آجی پرانے ہو کے آئے ہیں اور جیڑے نوے جا رہے ہیں بڑا مختلف منظر بن چکے ہیں اتھے نوی چیز آ گئی ہیں پرانی تو ختم کر دیتی ہیں اے چیز پر نظر آ رہی سارے نظر آ رہے اس لوگ یہ آتے ہیں انہوں نے لکھ رہا حجر معلق ایسے لکھ رہا انہوں نے لکھا کہ یہ وہ پتھر ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ جا رہے تھے تو یہ پتھر بھی حضور کے ساتھ چل پڑا اتنا لکھا نہیں اگلی گل نہیں لکھی اس پتھر کا اٹھن کا وجہ کیا ہے سارا نظر آ گیا حضور آپ جس ویلے مسجد اقصی اور مسجد اقصی بھی اندرونی سائڈ سے نہیں ہے بلکہ وہ مسجد سب پرے سائڈ سے بنے گا جی میں ساڑھی مسجد گیٹ کا اگر کوئی چیز پئی ہے کہ اس مسجد کے نام سے پئی ہے فلانی مسجد کا یاد ہے اور مسجد اقصی سے بالکل قریب ہے جڑے حاجی صاحبان ہو کے آئے انہیں یہ دیکھا منظر لیکن اصلیت تفسیر روح البیان پہلا حوالہ کتاب کا تفسیر روح البیان ایک اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھی ہے اور کتاب الشفا ایک قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھی ہے اور اس کی نقل مولا علی قاری نے بھی کی ہے اور اس کے بعد چیف جسٹس حضور جمہوریت حضرت پیر کرم شاہ رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار بیرہ شریف انہوں نے بھی ضیاء النبی جیسے اس کا تو لکھے ہے کہ وہ پتھر جس ویلے حضور آپ براب پر سوار ہونے لگے کملی والے نے اپنا قدم مبارک اپنا نالین مبارک اس پتھر سے ٹیکیا تو اس کے ذریعے براب پر سوار ہونے لگے تے بعد آج بھی ایک کتاب والی گل نہیں میں ممبر رسول سے بیٹھ گیا تھا آج تو 10 سال بعد بھی کوئی جاوے اس پتھر کی زیارت کر کے آوے اگر جو میں نشان دسن لگیا اگر وہ 9 منٹ میرا آ کے گریبان پڑ سکتے ہو جیڑے آگے صاحبان گئے نے شاید زیارت کی تھی اسی لیکن باریکی نہ گیا اسے اس پتھر کا کیا مقام ہے کہ مرتبہ اس پتھر کے حضور نے اپنا قدم مبارک ٹکایا اور پتھر دی جنوب سے اس سائڈ کو کیا دو اپنی جڑکی سائڈ ہی بول لو آواز بول لو دکھنا دیو اس دکھن والی سائڈ سے جا کے دیکھ سکتے ہو ورنہ کتاب اندر پڑھے لکھے جن حضرات جنوب والی سائڈ سے تے جٹیاں واسطے دکھن والی سائڈ سے حضور نے اپنا قدم مبارک رکھیا اور پتھر نے اپنے آپ کو جھکا لیا کہ کیتا اسی سائڈ سے جھکا لیا اور اسی پتھر کی شمال والی سائڈ کو فرشتے نے دیکھا کہ کدائے پتھر ڈیری نہ جھک جا رہے فرشتے نے یہ کہا کہ اس ہاتھ رکھیا اور سے ہاتھ تک انگلت نشانی موجود ہے حضور کا قدم مبارک ہی موجود ہے میرا کہنے ہے 10 سال بعد نہیں بے شک 50 سال بعد جن تک میری زندگی ہے اس جیڑی کے اندر سا موجود ہے بندہ وقت کے زیارت کر کے آوے اگر نشان مومن سے میں جواب دارا دکھنی شہر سے کس چیز کا نشان ہے حضور کے قدم کا نشان ہے اس نے آجا پتھر نے کہ اے مالک کریم وقت اور ٹائم آوے یا نہ آوے یا اللہ میں نے اتنی طاقت ہے میں تیرے سونے کے قدم پہ چم رہا بات انہیں کیوں نے کہ آپ نے سینے کے اندر حضور کے قدم کا نشان پہ واسط کر لیا اور شمالی سائڈ سے اس نے پربت آتے ہو اس سائڈ تو فرشتے کی انگلیاں نے نشان موجود ہیں جا کے دیکھ سکتے ہو تو معزز سامعین جس ویلے حضور اے گل عقیدے والی ہے حضور براق کو سوارے براق اپنی فضا کے اندر اتھا دی اڈن لگیا تے پتھر نال اٹھیا پتھر کیوں ہویا نال اٹھیا حضور نے فرمایا اے پتھر اتھی رک جا اور آج تک وہ پتھر تلا تو نہیں ہویا سبحان اللہ اور خوشی سے میں آج تک ملا اٹھ کے آکے حضور میرے مرگے ایمانداری تو نال دسائیے آپ نے جان پتر نہ کو پترا تو بلانے کام نہیں جانا تیرا تو پتر تیرے آنکھ نہیں لگنا حالانکہ سنتا بھی ہے ویتا بھی ہے عقل
کہ روز مبارک منائے اتنے بندے جا کے اس کی زیارت کر سکتے ہیں، مسجد اقصی کے اندر موجود ہے۔ اور یاد رکھو ایسے کئی تو کہیے اتنے کی میں اور گل واضح کرنی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سبحان الذی اسری، سیر کس اللہ کرائیے؟ بعبدہ، اپنے بندن کرائیے۔ تے بندہ تا بندا کہ جسم وچ روح بھی ہوے تے جسم بھی ہوے۔ ہن جڑے بچے پیدا ہو سکے جڑے نہیں ہوئے انہاں دی روحاں آسمان تے موجود ہیں۔ اے گل میں واضح کر رہا ہوں، روحاں کتھے ہیں؟ آسمان تے موجود ہیں، لیکن انہاں روحاں نوں کبھی کسی بندہ آکھیا؟ بولو یار، بندہ ساڈے کول مر ونجے وچ روح پروان کر جاوے اس نوں کبھی اساں بندہ آکھیا؟ میت آتے نا، اوے آپ نے بولو یار، پچھلے تو کئی کوئی تھکے بیٹھے ہوئے یار، میت بولتے نا، پتہ چلے آ کہ روح اور جسم اگر دونوں اکٹھے ہوئے تے تاں ہی بندہ بندا۔ یہ گل ہے نا، بے عبدی ہی اس کو فرمایا، اللہ نے اس گل کا پتہ ہے کہ کل ملا حسین تے آسم اگر اتھوندا بے نبی ہی تے ہر بندہ آکھیا اللہ دے نبی دا بڑے اعلی مرتبہ لاؤندا شیخ معراج تے چلا گیا اسی، میرے اللہ فرمایا بے عبدی ہی، اے روحانی معراج نہیں جسمانی معراج میں اللہ نے فرمایا بے عبدی ہی، فرما کے دسیا لوگوں اے صرف نبی بنا کے نہیں بلکہ میں بندہ بنا کے آسمانہ تے لے کے آئے گا۔ اور اگلی گل سنو، تفسیر اس دی میں حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر کے حوالہ کے نام اس گل دی میں ترجمانی کر رہا کہ حضور مدنی تاجدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، یہ عربی ہے، کنت حضور فرمایا میں پہلے پنجابی ترجمہ کر رہا ہوں، یہ فرمایا میں پہلے نبیا سارے نبیوں کو، آدم بین آدم من آدم بین ہونا درمیان موجود، کتنے موجود؟ مائے، ماں عربی کہتے ہیں پانی، کس نے آتے ہیں؟ پانی، والتین، اور تین آتے ہیں مٹی کو۔ حضور فرمایا کہ میں آدم تو پہلے آدم جس ویلے مٹی دے پانی موجود ہے میں حضور پہلے ہی موجود ہوں، لیکن اس ویلے حضور صرف نبی ہے، بشر بن کے قدم آئے، انسان بن کے قدم آئے، کیونکہ سارے تو پہلا بشر آدم ہے۔ ابو البشر کون ہے؟ آدم ہے۔ سارے تو پہلا انسان کون ہے؟ آدم ہے۔ سارے تو پہلا بندہ کون ہے؟ آدم ہے۔ حضور پہلے کیوں ہے؟ جس ویلے انسانیت نہیں کہ حضور ہے وہ انسان ہے، عبدیت نہیں، حضور پہلے موجود ہے، حضور بندہ ہے نہیں، اس تو بعد نبویت یعنی کہ نبی وہ حضور جڑے ہیں وہ نبی بن کے آسمان میں تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ٹائم میرے مختصر ہے، میں گل مکمل کرتا آئندہ جو میں گل واضح کر کے رکھتا کہ حضور کس طرح پہلے موجود ہے، لیکن اتنی گل ضرور کرتا حضور نے فرمایا کہ آئی واز پرافٹ، یعنی آئی میں واز تھا، پرافٹ اللہ کا نبی تھا، لیکن آدم کیا تھے؟ آدم بٹوین واٹر اینڈ سوئل، آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے، آئی واز پرافٹ، میں اللہ کا نبی پہلے ہی موجود تھا۔ یہ فرمایا آئی واز پرافٹ، میں محمد پہلے موجود تھا، لیکن آدم کتنے آیا؟ بٹوین، درمیان میں تھا، واٹر اینڈ سوئل، پانی اور مٹی میں تھا، میں محمد پہلے ہی موجود تھا، آدم تو پہلے موجود تھا۔ آؤ ہن اللہ نے گل کیوں فرمائی ہے؟ بشر کیوں بنا کے بھیجا؟ میرے اللہ نے فرمایا ہے میرے محمد سونے، اے میرے محمد سونے، تسی آسمان تے جاؤ، زمین تے جاؤ تے بشریت کا لباس پہن کے جاؤ۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا تسی زمین تے ون کے چلو تاکہ میرے بندے نوں چلنا آ جائے، زمین تے جا کے کھاؤ تاکہ میرے بندے نوں کھانا آ جائے، زمین تے جا کے پیو تاکہ میرے بندے نوں پینا آ جائے۔ اے محمد عربی زمین تے جا کے مسجد اقصی کے اندر رہ کے نبیوں نوں نماز پڑھاؤ تاکہ تیرے امتیوں نوں میرے بندے نوں نماز پڑھنا آ جائے۔ اے میرے نبی تسا زمین تے جا کے نکاح کرو،
شادیاں کرو تاکہ میرے بندے نو شادی کرنے کا طریقہ کار آ جائے. اوے محمد اس واسطے اس کائنات کے اندر بشر تے انسان بن کے آئے تاکہ اصل بھی اللہ کا پتہ چل جائے, ساری صراط مستقیم کا پتہ چل جائے. آمد مجتبی وہ ہے جیڑا سب تو پہلے اللہ نے اس کائنات کے اندر آدم دے آن تو پہلے حضور کو بنا چھڑیا. اور اگلی گل واضح کرتا انشاءاللہ بات جب میں آگے یہ گل لے کے بیٹھا کہ حضور نبی کریم آپ سب تو پہلے کیوں بنے, جس ویلے نہ مٹی آئی تے نہ پانی آیا, نہ کوئی اے زمین آئی, نہ آسمان آیا, نہ فرشتہ آیا, نہ آدم تے حد آیا, حضور کدوں بنے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور, ایک قرآن حضور کے فرمایا, اللہ نے کے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق تو آدھے کو لگنا اللہ کی طرف میرا نور آ گیا. اور ایک اللہ بات حضرت آدم آپ جنت کے اندر چھوڑتے ہیں, پیچھے انہاں کنگے کے درمیان حضور دا نور آیا, کیونکہ حضور میں دس چکیا کہ بشر بن کے اس واسطے آئے تاکہ سانی کوئی دنیا کا پتہ چلے, کوئی دین اسلام کا پتہ چلے. حضور پہلے موجود حضرت آدم آپ اتھے جنت کے اندر سیر کر دیں, آپ پڑھتے پھرتے تے فرشتے پیچھے درود و سلام پڑھ دیں, کہ پڑھ دیں درود و سلام پڑھ دیں. حضرت آدم آپ پیچھے ہٹ کے بیٹھے, وقت فرشتے اس سائڈ سے شروع ہو گئے, وقت آدم اندھی ہٹ کے بیٹھے, فرشتے اس سائڈ تو جیویں کارڈ پھرتی بیٹھی فرشتے ادھر ہی درود و سلام پڑھ دیں. حضرت آدم نے آکھیا اے مالک کریم ایک کیا مانگ رہے, میں نے سمجھ نہیں آئے. میرے اللہ نے فرمایا آدم جس نبی واسطے میں کائنات بڑھائی وہ نور میں تیرے اندر رکھ چھڑے. یا اللہ بات یاری تو ہوئی نا, بات دوستی تو ہوئی نا, یا اللہ ہوئی نبیوں کا سردار تے میں اس دے نور نو نہ ویکھ سکا. یا اللہ یہ کوئی ثواب تے نہیں ہے نا, میرے اللہ نے کملی والے کا نور آدم دے سجے انگوٹھے دے اندر منتقل کیتا. کتھے کیتا؟ سجے انگوٹھے دے اندر منتقل کیتا. اتنی عقیدہ اہل سنت میں بیان کرنا چاہتا. آج حضرت محمد نام ہے لوگ انگوٹھے چم کے اکھا جلا دیں تے کہیں آویں ایک پتہ نہیں کوئی جیلی حرکت کر دیں, ایک تو آڑے انہوں نے بولے کروے تو آڑے پیور سان سکھایا آدم نے کہ انگوٹھے چم کے اکھا جلانا اپنے اکھا نو ٹھنڈک پہنچائی آدم نے. اس ویلے حضور نور یعنی آدم تو پتہ چلے کہ کملی والا کہے نور ہے. اور اس کے بعد ایک انگوٹھا نکال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرمائے, حضور کے صحابہ ہی بیٹھے, حضرت بلال نے اذان پڑھی تو جس ویلے حضور کا نام ہے نا کہ اشہد ان محمد تو رسول اللہ سے نام ہے نا, کہ حضرت صدیق اکبر نے انگوٹھے چوم کے اکھا دلائے کہ حضور نے مسکرا کے فرمایا صحابہ جڑا صدیق نے عمل کیتا میں محمد نے بڑا پسند آیا. ایک گل بات ہوئی کہ انگوٹھے چومنا کس دی سنت ہے؟ حضرت آدم اور سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے. اس کے بعد ہن گل حضرت آدم کو پتہ چلا کہ کملی والا کہے نور ہے. ہن آؤ کہ جس ماں نے جنم دیتا, میں مختصر کرتا, حضرت آدم نے نہیں فرمایا کہ میرے پیٹ سے میرا پتر ہے, میرے پیٹ سے میرا بچہ آیا, بلکہ حضرت آدم نے فرمایا خارج منی نور, میرے پیٹ دے وچوں میرے بطن دے وچوں کی ہویا نور خارج ہویا. وقت اس ماں کو چلیے جس نے کملی والے کی پرورش کی ہے, جس نے کملی والے نو بڑا کیتا ہے, حضرت حلیمہ سعدیہ آپ دی کول چلیے. آپ فرماندیاں کہ جس ویلے سونے کو میں اپنی مثال دے وچ لے کے گئی ہاں نا تے میرے گھر تے دیا ہی کوئی نہیں کہ میں بال سکاں, جہاں جہاں سورج لاندا ویندا ہی میرا گھر روشن ہوندا ویندا. سبحان اللہ. دائیاں آ گئیاں, اللہ کہنی حلیمہ کی تو بڑی غریب ہے تے پوری رات دیا جلائی رکھدی, کہ کتھوں اتنے پیسے آ گئے ہیں. آنکھیں حلیمہ سعدیہ نے میرے گھر تے دیے ہی کوئی نہیں. انہاں آکھیا تو جھوٹ بولدی. حلیمہ سعدیہ کمرے چ دائیاں لے گئیاں, جا کے آنکھاں دے لال دے چہرے دے اوپر پردہ ہٹایا, کمرہ نور علی نور ہو گیا. پتہ چلیا سونا کیے نور ہے. اور آخری گل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, ایک گل میں تو کر رہا مہمان آئے بیٹھے تاکہ یہ نہ کہ گل میں چھوڑ کے سائڈ تے ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں کہ ایک دن ایسا آیا کہ میں کپڑے روک لے آنے پہ لا دیا, تہاڈی زبان بول لینا, کپڑے روک کے پہ مار دیا,
تے میرے ہاتھاں دے وچوں سوئی ڈے پئی ہے. کی ہویا؟ سوئی ڈے پئی ہے تے حضرت عائشہ آپ پریشان ہو گئیاں. ادھر کملی والا آ گیا, مدینے دا تاجدار, غریباں دا غمگسار, اللہ دا سونا یار کملی والا آ گیا تے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. آکھیا حضرت عائشہ نے عرض کی تھی سونیا ذرا 2 منٹ رک جاؤ. کملی والے مسکرائے کہ عائشہ آج تک کبھی یہ نہیں آکھیا کہ رک جاؤ عائشہ, آج کیوں آکھے؟ آکھیا سونیا میرے ہاتھ وچ سوئی ڈے گئی ہے, تو اندر آؤ, ایک ہوئے سوئی تو ہم تکلیف دے. تے حضور مسکرائے اور میں عائشہ فرما دیا کہ کملی والے دی مسکراہٹ دے نال, کملی والے دی مسکراہٹ دے نال آپ دے دندان مارے دے وچ نور دی اتنی شعاع نکلی ہے کہ میں کھڑاتی اور سوئی لب لئی. پتہ چلے آنے والا کے نور. ہن حضور دی زبان دی سنیے تے بات اپنی گل ختم کرتے ہیں. حضرت جابر آپ پہنچے حضور دے کول, آکھے سونے قرآن پڑھی تے تیرے نور دا ذکر, باب آدم دی ہسٹری پڑھی تے تیرے نور دا ذکر, اما آمنہ دی ہسٹری پڑھی تے تیرے نور دا ذکر, تے اما حلیمہ کو جاویے تیرے نور دا ذکر, سونے اما عائشہ کو پوچھئے تیرے نور دا ذکر. کملی والیا پھر اپنی زبان مبارک سے فرماؤ کیا واقعی تو نور ہے؟ کیا واقعی تو نور ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے الفاظ آپ کے فرمان لگے. آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ. ارے اے میرے یار جابر, نہ اللہ نے آسمان بنایا, نہ اللہ نے زمین بنائی, نہ اللہ نے چرند بنایا, نہ اللہ نے پرند بنایا, نہ اللہ نے حیوان بنایا, نہ اللہ نے انسان بنایا, حتیٰ کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں بنائی. سب تو پہلے نور نبی کا من نور ہی, تیرے نبی دے نور نو اللہ نے اپنے نور دے وچ پیدا فرمایا. تو معزز سامعین میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین آسان انہاں غلط